سے، ہر ٹیکنالوجی سے، ہر فکر سے، ہر تحقیق سے، ہر شے سے عقل کا تعلق اور رشتہ رکھو، مگر حضور کی بارگاہ میں عقل کا چراغ کبھی نہ جلاؤ۔ حضور سے تعلق دل کا رکھو، عقل کا نہیں۔ وہاں جھکے رہو، جھکے رہو۔ عاشق لوگ محبوب کی باتوں کو عقل پہ پیمانے پہ نہیں پرکھتے۔ جہاں عقل کا دخل ہوا وہاں تنقید آئی، جہاں تنقید آئی وہاں ایمان گیا۔ اللہ رب العزت نے پہلا سبق یہ دیا، یؤمنون بالغیب، بن دیکھے ماننے والے ایماندار ہیں۔ اور بن دیکھے ماننا عشق کا شیوا ہے، عقل کا شیوا نہیں ہے۔ تو آقا علیہ السلام سے تعلق، حضور کی سیرت کی اتباع کرو تو بغیر عقل کے حضور کے عشق میں، حضور کی سنت کی اتباع کرو عقل سے پوچھ کے نہیں، حضور کے عشق میں، حضور سے محبت کرو عشق کے طریق سے، ادب اور تعظیم کرو، حضور سے جس جس شے کو نسبت ہے اس کا ادب کرو۔ صحابہ کرام کا ادب تعظیم واجب ہے، ایمان کا حصہ ہے، صرف اس لیے کہ وہ حضور کے جانثار ہیں، حضور کے اصحاب ہیں۔ اہل بیت اطہار کی محبت ایمان ہے، اس لیے کہ حضور نے کندھوں پر حسن حسین کو اٹھایا اور کھلایا ہے۔ حضور نے فرمایا جو ان سے محبت کرے گا مجھ سے محبت کرے گا۔ ہر شے کی نسبت حضور سے ہے۔ حرمین سے محبت ہے تو اس لیے کہ حضور کا وطن ہے، کہ آقا نے اس کا لحاظ رکھا ہے ان نسبتوں کا۔ سارے شہر خدا کے، مگر کیوں آقا نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب میں اٹھوں گا تو میرے ساتھ سب سے پہلے اہل جنت بقی اٹھیں گے، مدینہ والے قیامت کے دن، پھر اہل مکہ اٹھیں گے، پھر دنیا اٹھے گی۔ یعنی حضور کے ساتھ جو لیٹے ہیں ان کے ساتھ پھر پہلے مدینہ والے اٹھیں گے۔ اور حضور نے فرمایا باری تعالیٰ ہمارے لیے مدینے کی محبت مکہ سے بھی زیادہ کر دے۔ یہ صحیح ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ فرمایا باری تعالیٰ ہمارے لیے مدینہ کی محبت مکہ جیسی، اور پھر فرمایا اکثر اس سے بھی زیادہ کر دے۔ کیوں زیادہ کر دے؟ وہاں خدا کا گھر ہے، وہاں خدا کا گھر ہے۔ مگر یہ میری بات نہیں، یہ تاجدار کائنات کی صحیح حدیث ہے، بخاری مسلم کی۔ فرمایا ہمارے لیے مدینہ کی محبت مکہ جیسی، اور پھر فوری فرمایا یعنی مکہ سے بھی بڑھ کر دے، شدید تر کر دے مدینہ کی محبت مکہ سے زیادہ۔ کیوں؟ اس لیے وہاں خدا کا گھر ہے، یہاں خدا کے مصطفیٰ کا در ہے۔ گھر خدا کا وہاں ضرور ہے، مگر خدا کی محبت کا مرکز و محور بھی مصطفیٰ کا در ہے۔ اس لیے جہاں حضور آرام فرما ہے لاکھ کعبے بھی اس خطہ زمین پہ قربان ہیں۔ حضور نے یہ بھی دعا کی باری تعالیٰ مدینہ کی برکت کو بڑھا دے، اور حدیث پاک میں ہے بخاری مسلم کی متفق حدیثیں، اتنی بڑھا دے کہ مکہ کی برکت سے بھی 2 گنا کر دے، مکہ کی برکت سے 2 گنا کر دے۔ جب آقا علیہ السلام نے خود تصریح کی تو اس فضیلت کا جو فرق رکھا اس کا مدار کیا ہے بولیے؟ حج تو مکہ میں ہوتا ہے، برکت مدینہ کی زیادہ کیوں؟ حج مکہ میں ہوتا ہے، محبت مدینہ سے زیادہ کیوں؟ سوائے اس کے کوئی اور سبب ہے کہ مدینہ حضور کی جائے، حضور کی جائے، حضور کا مسکن ہے، حضور کا مدفن ہے۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے دن ساری دنیا کا ایمان سکڑ کر مدینہ میں آ جائے گا، جیسے سانپ ہر طرف سے بھاگ کر اپنے دل میں جا کے چھپ جاتا اور محفوظ ہو جاتا ہے۔ جب پوری دنیا پہ ایک وقت آئے گا کفر چھا جائے گا، ایمان سکڑ کر مدینہ میں ہوگا۔ یہ جو آقا علیہ السلام نے بار بار ان چیزوں کی نشاندہی کی، بار بار نشاندہی کی، اور فرمایا ما بین منبری و روضتی روضۃ من ریاض منبری بیتی و منبری، میرے گھر جہاں حضور کی قبر انور ہے مزار اقدس اور میرے منبر کے درمیان یہ روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کا باغ ہے۔ یہ ساری باتیں اس دوسرے شہر کے لیے تو نہیں کہیں جو بیت اللہ اور بیت الحرام اور مسجد الحرام کا شہر ہے۔ حج وہی ہے جہاں ہے، مگر آقا علیہ السلام کی رغبتیں جب مدینہ آ گئے تو ساری محبتیں مدینہ میں ہو گئیں۔ یہ اشارہ امت کو ایک سمت محبت دی جا رہی تھی، محبت کی سمت دی جا رہی تھی کہ مکہ سے محبت بھی اسی کی معتبر ہوگی جس کی کثرت کے ساتھ محبت مدینہ سے ہے۔ یہ مدینہ کے لیے آقا نے فرمایا جس نے اہل مدینہ کے ساتھ برائی کا ارادہ رکھا
وہ دوزخ کی آگ میں اس طرح پگھل کے جل جائے گا جس طرح نمک پانی میں جل جاتا پگھل جاتا ہے۔ یہ اہل مدینہ کے لیے کہا اور مدینہ کے لیے کہا، یعنی سمت محبت سکھا رہے ہیں آقا علیہ السلام کہ اے میرے امتیو، تمہاری محبت کا رخ یہ ہونا چاہیے، تمہاری محبت کی سمت یہ ہونی چاہیے کہ محبت و عشق کی سمت مصطفیٰ کے قدم ہو، مصطفیٰ کی جگہ ہو، حضور کی ذات ہو۔ اگر یہ محبت نصیب ہو گئی تو اس کے صدقے کعبہ کی محبت بھی نصیب ہو گئی، اسلام کی محبت بھی مل گئی، دین کی محبت بھی مل گئی، ایمان کی محبت بھی مل گئی۔ اس رشتے کو دوبارہ زندہ کرنے، پھر اپنی نسلوں میں اپنی اولادوں کو سکھانے، یہ وراثت ان کو منتقل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم بہت بڑی غلطی کرتے